افسوس نہیں ہوتا اتنی مرتبہ صفائی کرتے ہیں اور دوبارہ آ کے وہیں دیکھنا کیسا لگتا ہے؟ میرے ہاتھ میں صرف اس بیچ کو صاف کرنا ہے، اویئرنیس پیدا کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ انوالو کرنا. جو ہم اپنی 25 والی بیچ کلین اپ کرنے جا رہے ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے سارے ریکارڈ توڑنے والی ہے، اور 2، 2.5، 3 ہزار بندہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ انشاءاللہ آئے گا. موسم اچھا ہو تب بھی بیچ میں 2-3 ہزار شہری نہیں آتے تو کیسے جمع کریں گے آپ 2-3 ہزار؟ آپ نے شاید صاف دیکھا ہو، میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی بھی بیچ کو صاف نہیں دیکھا. ہاں اس وقت صاف دیکھا ہے کہ جب ہم صاف کر کے وہاں سے جا رہے ہو. 100 دفعہ گندا ہوگا، ہم 101 دفعہ صاف کریں گے اور ان کو بتائیں گے آپ بھلے نہ کریں صاف، لیکن ہم آپ کو بار بار صاف کر کے آپ کی ذمہ داری کا احساس دلائیں گے. مطلب یہ جب آپ نے شروع کیا تو 4 لوگ تھے صرف آپ کے پاس. کراچی کا ایک آئیکونک لینڈ مارک ہے ہمارا بیچ، اگر آج ہم نے اس کی دھیان نہیں رکھا تو کوئی نہیں آنے والا باہر سے اس بیچ کو صاف کرنے کے. السلام علیکم، جی ٹی وی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں زہیب جیجا. انتہائی اہم موضوع اور وہ بھی کراچی سے منسلک ہے، صفائی، اور خاص طور پر ساحل سمندر کی صفائی جتنی مرتبہ بھی کی جائے کم ہے. اور ایک ایسی ہی فاؤنڈیشن جس کا نام حماد فاؤنڈیشن ہے وہ متعدد مرتبہ ساحل سمندر کی صفائی کر چکی ہے اور ایک بار اور یعنی کہ 25 دسمبر کو کرنے جا رہی ہے. ان سے بات کرتے ہیں کہ کتنی مشکلات ہوتی ہے. بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جگہ کو صاف کریں اور دوبارہ آ کر دیکھیں تو وہی کوڑا کرکٹ اور کچرا، گندگی کا ڈھیر، تو افسوس ہوتا ہے. اس حماد تنویر جو کہ حماد فاؤنڈیشن کے بانی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کیسے ہیں حماد آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کیا 25 دسمبر کو کیا بھوچال آنے والا ہے؟ افسوس نہیں ہوتا اتنی مرتبہ صفائی کرتے ہیں اور دوبارہ آ کے وہیں دیکھنا کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں 25 دسمبر کو جو انشاءاللہ ہونے والا ہے نا، وہ انشاءاللہ ایشیا کی سب سے بڑی بیچ کلین اپ اس دن انشاءاللہ ہونے والی. ہم جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ 2-3 ہزار آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں لوگ رجسٹر کر چکے ہیں کہ ہم انشاءاللہ کنفرم اس دن وہاں پہ آنے والے ہیں. جو ہم نے اپنی لاسٹ بیچ کلین اپ کی ہے، اب تک ہم لوگ کوئی 12-15 دفعہ بیچ کلین اپس کر چکے ہیں. ظاہر ہے ہم ہر دفعہ صاف کر کے جاتے ہیں اور ہر دفعہ اس کو گندا ہو جاتا ہے، لیکن ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ایز اے جین زی، میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. میرے ہاتھ میں صرف اس بیچ کو صاف کرنا ہے، اویئرنیس پیدا کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ انوالو کرنا ہے. جب شاید میری پہلی بیچ کلین اپ ہوئی تھی، ٹوٹل 4 لوگ آئے تھے میرے علاوہ، اور وہ 4 لوگ بھی مجھے برا بھلا کہہ کے جا رہے تھے تم نے ہمیں کیا. صرف 4 لوگ تھے آپ کے ساتھ شروع صرف میں؟ 4 لوگ. مطلب یہ جب آپ نے شروع کیا تو 4 لوگ تھے صرف آپ کے پاس؟ اس بیچ کلین اپ کو صاف کرنے کے لیے صرف 4 لوگ آئے تھے اس کیمپین کے لیے. آج سے 4 سے 5 سال پہلے کی بات ہے. وہ بھی مجھے برا بھلا کہہ کے جا رہے تھے کہ کیا صبح صبح تم نے ہمیں بلا لیا، ہمارا سنڈے خراب کر دیا. تو میں اس وقت ذرا پریشان ہو رہا تھا. میں نے کہا یار یہ تو ذرا بیڈ سین ہو گیا ہے کہ جن لوگوں کو میں سمجھتا تھا کہ یہ کنفرم میرے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ تو آئیں گے ہی، لیکن وہ بھی نہیں آئے. وہ 4 کوئی رینڈم لوگ آئے تھے. سو پھر ہوا یہ کہ ہم کرتے گئے، بیچ کلین اپ کرتے گئے. اس سال میں ہم نے 3 بیچ کلین اپ کی ہیں. پہلی بیچ کلین اپ میں ہمارے 100-125 لوگ آئے تھے. پھر ہم نے ایک بیچ کلین اپ کی تھی اپنی 10 اگست کو، اس کے اندر ہمارے 250 لوگ آئے تھے. اس سے ہمیں بہت زیادہ کانفیڈنس ملا. پھر ابھی جو ہم نے اپنی لیٹسٹ بیچ کلین اپ کی ہے اس میں آلموسٹ کوئی 250 لوگ تقریباً آئے تھے. اور جو ابھی ہم نے اپنی لاسٹ بیچ کلین اپ کی اس میں 700-750 لوگ آئے تھے. لیکن انشاءاللہ اب جو ہم اپنی 25 والی بیچ کلین اپ کرنے جا رہے ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے سارے ریکارڈ توڑنے والی ہے، اور 2، 2.5، 3 ہزار بندہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ انشاءاللہ آئے گا. حماد 2، 2.5، 3 ہزار بہت ہوتا ہے. 2، 2.5، 3 ہزار تو کبھی میں نے بیچ مطلب موسم اچھا ہو تب بھی بیچ پہ 2-3 ہزار شہری نہیں آتے تو کیسے جمع کریں گے آپ 2-3 ہزار؟ دیکھیے دعویٰ ہے یا واقعی میں لوگ ہیں آپ کے ساتھ؟ جب ہم نے اپنی لاسٹ بیچ کلین اپ ابھی کی ہے نا، آپ اس کے صرف سینز جا کے ہمارے سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ مزید بھی دیکھیے گا. ویورز سے بھی میں کہوں گا آپ دیکھیں ڈرون شاٹس، باقاعدہ ہم نے پکچرز لگائی ہیں. جن لوگوں کو شک تھا ہم نے پکچرز لگائی ہیں ان ایڈیٹڈ را فوٹیجز کہ آپ دیکھیں یہ بتائیں 700-750 بندہ ہے یا نہیں ہے. تو جو لوگ شک کر رہے تھے وہ بھی اس پہ خاموش ہو گئے تھے کہ ہاں جی بندہ تو ہے. لیکن جو 25 دسمبر کو انشاءاللہ لوگ آنے والے ہیں نا، مجھے یہ یقین ہے، مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ جو 25 دسمبر کی انشاءاللہ بیچ کلین اپ ہونے والی ہے وہ ایشیا کی سب سے بڑی بیچ کلین اپ انشاءاللہ اس دن ہونے والی ہے. تو یہ
پیورلی جس کو ہم کہیں گے کہ اس میں شہری ہوں گے یا کوئی سیاسی تڑکا بھی آپ کے ساتھ ہے اس میں؟ دیکھیں یہ پیورلی وہ لوگ ہیں جن کو ہم لوگ انوائٹ کر رہے ہیں, اوپن فار آل ہے, اور سارے جین زی یوتھ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار کراچی کا ایک جو بیچ ہوا کرتا تھا, ہمارے بچپن سے ہم یہ ایک چیز سنتے ہیں, آپ بھی سنتے ہوں گے کہ جو کراچی کا بیچ ہے نا وہ بڑا ایک آئیکونک لینڈ مارک ہے. آپ نے شاید صاف دیکھا ہو, میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی بھی بیچ کو صاف نہیں دیکھا. ہاں اس وقت صاف دیکھا ہے کہ جب ہم صاف کر کے وہاں سے جا رہے ہوتے. لیکن انشاءاللہ یہ جو سارے جتنے بھی لوگ ہیں, ہم نے کسی کو بھی پیسے نہیں دیے, کسی کو بھی ہم نے مانیٹری بینیفٹس نہیں دیتے. ہم صرف ان سے ایک ہی بات کرتے ہیں, دیکھیں یہ شہر آپ کا بھی ہے, ہمارا بھی, ہم سب کا مل کر ہم نے اس بیچ کو صاف کرنا ہے. کوئی اس کا پولیٹیکل اینگل نہیں ہے, کوئی کسی بھی قسم کا اس سے مجھے فائدہ نہیں ہونے والا. یہ صرف ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے شہر ملک کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں, اور پاکستان کا ایک سافٹ امیج 25 دسمبر قائد اعظم کو ہم ایک گفٹ دینا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان جو وہ اچھا ہونے کی امید سے انہوں نے بنایا تھا, اس میں اتنا کچرا, اتنا گند بھر چکا ہے. ہم 25 دسمبر کو انشاءاللہ سی ویو کلین کر کے ایز اے ٹریبیوٹ پیش کریں گے اپنے قائد کو. لیکن ہماد یہاں پہ سوال یہ بھی تو ہے کہ کام تو آپ بہت اچھا کر رہے ہیں اور پازیٹیو ہے, لیکن بات یہ بھی تو ہے کہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں, اس کام کے لیے تو یہ کہہ لیں کہ ایم سی بھی ہے, ڈی ایم سی بھی ہے, جہاں آپ صفائی کر رہے ہیں وہ سی پی سی کے بھی انڈر ماتحت آتا ہے. تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ ان کو جھنجھوڑیں کہ وہ یہ صفائی کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ایسا پروٹیسٹ کیوں نہیں کرتے, یا پھر ایسی کوئی کمپین آپ کیوں نہیں چلاتے اویئرنیس کے لیے کہ ان لوگوں کو کیوں نہیں جھنجھوڑتے کہ جن کو ہم ٹیکس دیتے ہیں؟ ایسا کیوں نہیں کرتے آپ؟ دیکھیں یہ جو ہم صفائی کرتے ہیں نا, یہی ہمارا پروٹیسٹ ہے. ہم جین زی کا کام کرنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے. اوکے. ہم یہ جو صفائی کرتے ہیں اور ہم دنیا کو دکھاتے ہیں کہ جن کا کام ہے انہوں نے بھلے نہیں کیا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی صاف نہیں کریں گے. جتنا میرا گھر صاف ہونا چاہیے اتنا سی ویو بھی صاف ہونا چاہیے. کراچی, پاکستان کی کوئی بھی سڑک اس سے اچھی صاف ہونی چاہیے. تو ہم یہ ایز اے پروٹیسٹ سی ویو بار بار صاف کریں گے. میں کہتا ہوں 100 دفعہ گندا ہوگا, ہم 101 دفعہ صاف کریں گے اور ان کو بتائیں گے آپ بھلے نہ کریں صاف, لیکن ہم آپ کو بار بار صاف کر کے آپ کی ذمہ داری کا احساس دلائیں گے. کیونکہ ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارے ملک کا بیچ گندا ہو اور دنیا کے بیچ پہ جا کے ہم تصویریں بنائیں کہ جی دیکھیں اتنا اچھا بیچ ہے. کراچی کا ایک آئیکونک لینڈ مارک ہے ہمارا بیچ, اگر آج ہم نے اس کی دھیان نہیں رکھا تو کوئی نہیں آنے والا باہر سے اس بیچ کو صاف کرنے کے لیے. اچھا, مقصد یہی ہے آپ کا بھی کہ یہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ یہی کر کے یہ صفائی کر کر ہی آپ ان لوگوں کو جن کا یہ کام ہے ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کام آپ کا ہے لیکن کر ہم رہیں, اور بتا یہ رہیں کہ یہ ذمہ داری آپ کی ہے. تو یہ تو خیر بہت اچھی بات ہے. اچھا حماد, مجھے یہ بتائیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے, یعنی کہ جو عوام آپ کے ساتھ جمع ہوگی ساحل سمندر پہ, تو وہ کس طرح سے کچرا اٹھائے گی؟ اس کا کیا طریقہ کار آپ بناتے ہیں؟ اتنا کچرا جمع ہوتا ہوگا تو اس کا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم لوگوں کا بیچ کلین اپ کا ماڈل بڑا ہی سمپل ہے اور بڑا ہی اولڈ سکول ہے. ہم جمع ہوتے ہیں بیچ کلین اپ پہ, کچھ ایک راؤنڈ بناتے ہیں, سب کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں, سب کی اٹینڈنس ہوتی ہے سرٹیفکیشن وغیرہ کے لیے, اور ہم کچھ ضروری ہدایات جاری کرتے ہیں. ضروری ہدایات کے ساتھ ہم لوگ ایک سیکیورٹی کے حوالے سے پورا جو ایریا ہوتا ہے جو ہم صاف کرنے والے ہوتے ہیں, ہماری سیکیورٹی اس کو کارڈن آف کرتی ہے, جو کہ ہمارے رینڈم والنٹیئرز ہوتے ہیں, تاکہ کوئی باہر کا شخص اندر اس بیچ کلین اپ کے اندر نہ آ سکے. پھر ہم لوگ گلوز ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, ماسک ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور جتنی جس کو ضرورت ہوتی ہے گاربیج بیگز کی ہم لوگ وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. پھر جو لوگ گاربیج اٹھاتے رہتے ہیں, ایک پوائنٹ بنا ہوا ہوتا ہے, وہاں لا کے انہوں نے گاربیج سبمٹ کرنا ہوتا ہے اور ہماری ٹیم کو بتانا ہوتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا بیچ ہم نے 5-10 لوگوں کے گروپس بنائے ہوئے ہوتے ہیں, وہ آ کے بتاتے ہیں کہ جی ہم نے 10 بیگ بھرے, ہم نے 8 بھرے, ہم نے 5 بھرے. جس نے زیادہ بیگز بھرے ہوتے ہیں ہم ان کو پھر ریکگنیشن کے لیے سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں, دوسری ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. جب یہ سارا کچرا جمع ہو جاتا ہے تو پھر ہم ایک گاڑی بلا کے, ٹریکٹر بلا کے, وہ سارا کچرا اس میں لوڈ کروا کے جہاں کچرا کو پھینکا جانا چاہیے, جو کہ کراچی سے باہر ایک لوکیشن آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہے سندھ گورنمنٹ نے, وہاں ہماری ٹیم جا کے اس کچرے کو ڈسپوز آف کرتی ہے. اور اس کے بعد جو بیچ کا لک آتا ہے وہ پھر سب کے سامنے ہوتا ہے, انہیں لوگوں کو نظر آتا ہے. اور ہم جو یہ صرف بیچ صاف کر سکتے ہیں صرف بائی ہینڈ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم کوئی ہیوی مشینری لے لیں, بلکہ اس دفعہ ہم سوچ رہے ہیں وہ ایک چھوٹے سے شاولز آتے ہیں جو باہر کے ملکوں میں ہم نے دیکھے ہیں, وہ اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کہاں سے ملیں گے. اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو ہمیں بتا سکتا ہے, تاکہ ہاتھوں سے بجائے جلدی اس سے کچرا صاف اور ایک فلٹر ہو جائے بیچ کی مٹی. تو یہ ہمارا بیسک سمپل ماڈل ہے بیچ کلین اپ کا. اچھا, کام آپ کا بہت اچھا ہے اور یقیناً امید ہے کہ
جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اتنی تعداد میں لوگ آئیں. تو یہ جو آپ کلیننگ کرتے ہیں بیچ کی, اس میں کیا حکومتی شخصیات یا کوئی شوبز پرسنالٹی آتی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں فی الحال تو ایسا کوئی بڑا نام ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے. ہمارے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں بڑا نام ہماری نظر میں وہی ہے جو اس دن بیچ کلین اپ پہ آیا ہوا ہے. ہم لوگوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ جب آپ بیچ کلین اپ پہ آ رہے ہیں تو اپنا جو ایگو ہے اس کو گھر رکھ کر آئیں, کیونکہ شاید آپ گھر میں بہت بڑے انسان ہوں گے لیکن وہاں آپ کو کچرا اٹھانا پڑے گا. تو اگر کوئی یہ سوچے کہ میں تو گھر میں اتنا بڑا آدمی ہوں, میری یہ پوسٹ ہے, میں فلانا ہوں, میں اتنا بڑا بزنس مین ہوں اور میں کچرا کیسے اٹھاؤں گا, تو اگر تو کوئی یہ سوچتا ہے تو وہ سمپل ہے. میرا اس کو یہی میسج ہے, آپ گھر پہ بیٹھیں. ہم سے 25 دسمبر کو بھی آپ کوئی پرنسس ٹریٹمنٹ ایکسپیکٹ نہ کریں. آپ نے آنا ہے جیسے دوسرے لوگ ہیں, آپ نے خود شاپر اٹھانی ہے, کچرا اس کے اندر بھرنا ہے اور جا کے وہاں پہ رکھنا ہے جو کچرے کی آئیڈینٹیفائڈ جگہ ہے. تو بیسک یہی ہے کہ جو بھی آ رہا ہے اس دن وہ ہمارے لیے برابر ہے. اگر کوئی سیلیبریٹی بھی آ رہا ہے, کوئی حکومتی نمائندہ بھی آ رہا ہے, سب کو اوپن انویٹیشن ہے, لیکن آپ نے چلنا اسی طرح ہے جو ہمارا ایک ماڈل ہے. آپ کوئی ہم سے زیادہ توقعات نہ رکھیں کہ ہم آپ کو ایکسٹرا پروٹوکول دیں گے. جیسے ہمارے دوسرے والنٹیئرز ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اسی طرح آپ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں. نہیں, اس میں ہوتا ہے نا حماد کے جیسے آپ نے 2-3 مرتبہ اور بھی بیچ کلین کیا ہے اور بھی اس طرح کی آپ کیمپین اور اویئرنیس کے پروگرام آپ کر چکے ہیں, تو ہوتا ہے نا کہ میئر کراچی تک بھی یہ بات پہنچی ہوگی کہ کوئی حماد نامی فاؤنڈیشن ہے وہ اس پر کام کری, تو انہوں نے کبھی آپ سے رابطہ کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے ایک جوائنٹ وینچر کرتے ہیں؟ کوئی اس طرح کی بات چیت ہوئی ہے کبھی آپ کی؟ نہیں, اس طرح کی کوئی جوائنٹ وینچر کی بات نہیں ہوئی ہے, بلکہ الحمدللہ ہمارے پاس اتنے والنٹیئرز ہیں کہ ہمیں کسی گورنمنٹ کے ادارے کے سپورٹ کی نیڈ نہیں. ہاں, ہمیں ان کی سپورٹ وہاں چاہیے ہوگی کہ جو کچرا ہم اٹھا لیتے ہیں اس کے بعد اس کو صاف رکھنے کے لیے ہم یہ ضرور حکومت سے ریکویسٹ کریں گے, سی بی سی سے, کے ایم سی سے, مرتضی وہاب صاحب سے, کہ وہ کم از کم اس کو کلین تو رکھیں نا. ہم نے ٹھیک ہے ہماری ذمہ داری نہیں تھی, پھر بھی ہم نے صاف اس کو کر دیا, لیکن اس کے بعد اس کو صاف رکھنا جن کی ذمہ داری ہے وہ صاف رکھیں. ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ کلین اپ کریں, وہ ہم خود کر لیں گے. اچھا, پھر اس میں ایک بات اور بھی ہے, مجھے یہ بتائیں حماد کی کمپین آپ کی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کیونکہ سی ویو کا جو ساحل ہے وہ چھوٹا تو نہیں ہے, جی وہ میرا خیال ہے کئی کلومیٹر سے. بالکل. تو یہ کمپین شروع کہاں سے ہوگی اور لوگوں کو کیا آپ نے بتایا ہے کہ وہ کہاں جمع ہونا شروع ہوں, کیونکہ بہت بڑا بیچ ہے نا. دیکھیں جو کراچی کا یہ پورا کلفٹن والی پٹی, یہ 4-5 کلومیٹر بیلٹ اس کی پھیلی ہوئی ہے جہاں یہ کلین اپ ہو سکتا ہے آپ کا, جہاں لوگ جاتے ہیں. تو ہم جو ہماری ایگزیکٹ لوکیشن ہوتی ہے وہ ہم بیچ سے 24 گھنٹے کلین اپ سے 24 گھنٹے پہلے ریویل کرتے ہیں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے. وہ آج بھی مجھے پتہ ہے کہ 25 دسمبر پہ ہم کس لوکیشن پہ بیچ کلین اپ کرنے جا رہے ہیں. وہ کوئی 1-1.5 کلومیٹر کی ہم لوکیشن کارڈن آف کر کے نا, تو پھر ہم لوگوں کو 24 گھنٹے پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ لوکیشن ہے, یہ آئیکونک لینڈ مارک ہے, اس کے سامنے یا یہاں ہم نے جمع ہونا ہے. پھر ہم وہاں سے لائنز بنا کے بیچ پہ جاتے ہیں اور وہ پورا ایریا کارڈن آف کر کے اس کو صاف کرتے ہیں. وہ آج بھی مجھے ظاہر ہے ایگزیکٹلی پتہ ہے, بٹ ظاہر ہے 2000 لوگوں کی سیکیورٹی بھی پھر ہم نے دیکھنی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا مس ہیپ نہ کریٹ ہو جائے, جو کہ ابھی تک تو الحمدللہ نہیں ہوا ہے. لیکن ہم 25 ہے تو 24 کو موسٹ پروبیبلی ریویل کریں گے کہ اس لوکیشن پہ ہم بیچ کلین اپ کر رہے ہیں. اچھا حماد, پھر جو بیچ پہ کچرا ہوتا ہے وہ کیا سمندر کے ساتھ ہوتا ہے, یا پھر جو ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں یا جو ٹھیلے اور پتھارے ہوتے ہیں لوگ ان سے بھی کھا کے وہیں ڈسٹ بن, کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈسٹ بن نہیں ہے تو لوگ باہر پھینک دیتے ہیں, یا پھر ایک تو اویئرنیس بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ ڈسٹ بن بھی نہیں ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو, اور سب سے زیادہ کچرا ہوتا کیا آخر, کیا پھینکتے ہیں وہ ایسا کچرا؟ دیکھیں جو موسٹلی کچرا ہوتا ہے 2-3 قسم کا ہوتا ہے. ایک آپ کا ہوتا ہے ڈرائی کچرا, جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں کھاتے پیتے پھینک کے چلے جاتے ہیں. ایک آپ کا ہوتا ہے جو سمندر کے ذریعے کچرا باہر آ رہا ہوتا ہے, وہ زیادہ ڈینجرس اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے, جس میں آپ کی میڈیکل کی سپلائز بھی ہوتی ہیں, فیکٹریز کا ویسٹ بھی ہوتا ہے. پھر آپ کا جو سیوریج کا واٹر بیچ کلین اپ میں مل گیا ہے, وہ پانی جو زہریلا پانی باہر آ رہا ہے جس سے آپ کو کسی بھی قسم کا انفیکشن یا ڈیزیز ہو سکتا ہے, اس سے بھی ہم نے اپنے والنٹیئرس کو بچانا ہے. پھر جو موسٹلی آپ نے بات کہی کہ ڈسٹ بن نہ ہوں, دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے ڈسٹ بن لگے تھے مچھلی والے, شارک والے بیچ پہ, تو لوگ اس میں بجائے کچرا بھیجیں اس کے اندر جا کے سیلفیاں بنوا رہے تھے. تو یہ بیسک اویئرنیس کی بھی کمی ہے. صرف ڈسٹ بن لگا دینا مسئلے کا حل نہیں ہے. ڈسٹ بن لگانے کے بعد وہاں پہ پراپر لوگ ہونے چاہیے جو کہ لوگوں کو فائنس کریں. اگر آپ کچرا پھینک رہے ہو باہر کی دنیا میں آپ پہ فائن ہوتا ہے, تو اگر صرف ڈسٹ بن لگا دینا, لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ ڈسٹ بن کیوں نہیں لگاتے, ہم ڈسٹ بن لگائیں گے ود ان این آور
وہ ڈسٹ بن وہاں سے چوری ہو جائیں گے 1 گھنٹے کے اندر. تو ڈسٹ بن کی حفاظت کرنے کے لیے بھی تو وہاں پہ کوئی ہو اور لوگوں کو پتہ ہو کہ جی ہم نے ڈسٹ بن لگا رہے ہیں. اب اگر ایک بندہ کھا بہت دور رہا ہے بیچ پہ اور وہ اس سے اگر 1 کلومیٹر چل کے آنا پڑے اور کچرا پھینکنا پڑے تو ایسا ڈسٹ بن کا کوئی فائدہ نہیں. ڈسٹ بن اسٹارٹنگ میں نہیں بیچ کے اندر بھی ہونے چاہیے اور ایسا ایریا ہونا چاہیے جو کمرشلائزڈ ہو. اب ہمارا پورا بیچ کمرشلائز ہے, وہاں گدھے بھی چل رہے ہیں, اونٹ بھی چل رہے ہیں اور گھوڑے بھی چل رہے ہیں, پھر وہ بائکس بھی چل رہی ہیں 4 ویلر. پھر ایک اور نیو چیز ہم نے دیکھی لاسٹ ٹائم کہ وہ کارٹس والوں کو جگہ دے دی گئی ہے, وہ کرسیاں لگا کے وہاں پہ کھا پی کے سارا لوگ کچرا وہیں پھینکے جا رہے ہیں. تو پراپر ایک اویئرنیس کی کمی ہے. پھر جو کچرا ہم پھینکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہماری ساری مرین لائف اس سے ڈسٹروائے ہو گئی ہے. وہی مچھلیاں ہم کھا رہے ہیں, تو جو مچھلیاں پلاسٹک کے شاپرز کھا رہی ہیں وہ پھر ہم مچھلیوں کو کھا رہے ہیں اور ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم نے کوئی پروٹین لے لیا ہے, کوئی توانائی والی چیز کھا لی ہے, تو یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آ کے ہمیں ہی نقصان پہنچاتی ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوا ہے جو ہمارا مرین لائف کتنا بری طرح ڈیمیج ہے, فشنگ انڈسٹری ڈیمیج ہو چکی ہے اور بیچ کا برا حال ہے. تو یہ ایک صرف ہمارے کچرا پھینکنے کی وجہ سے اور ڈسٹ بن نہ ہونے کی وجہ سے ہماری پوری بیچ کی انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے. اچھا یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے کہ جو ریسٹورنٹس موجود ہیں ان کو فائن ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہی ٹیبل اور چیئرس لگائی ہوئی ہے. اچھا دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ساحل کے ساتھ ریسٹورنٹس تو موجود ہوتے ہیں, یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے, لیکن میں نے وہاں پہ کچرا نہیں دیکھا. ڈسٹ بن بھی ہوتے ہیں لیکن لوگوں کی جو سوچ ہے وہ بالکل الگ ہے. وہاں پہ کچرے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, امیجنیشن ہی نہیں ہے کہ کچرا بھی آپ پھینک سکتے ہیں. تو ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے کہ یہاں پہ میرا خیال ہے ان چیزوں کو ان کو فائن کرنا چاہیے. اچھا ایک مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ جو میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا کچرا کیا ہوتا ہے. ایک تو کچرا ڈرایا آپ نے بتا دیا. اچھا ایک تو لوگ کھا کے وہاں پھینک دیتے ہیں, اور کس نوعیت کا ایسا کچرا ہوتا ہے جس سے صرف میرین کی لائف ہی نہیں انسانی لائف بھی جو ہے وہ رسک میں آ جاتی ہے, وہ کون سا کچرا؟ کچرا نا بیسکلی ایک تو ڈرائی کچرا ہوتا ہے جو لوگ کھا پی کے پھینک دیتے ہیں, ریپرز, کھانے پینے کے پلاسٹک ویسٹ وغیرہ. پھر ایک کچرا ہوتا ہے جو کہ سمندر سے باہر آ رہا ہوتا ہے, جو کہ ہماری میڈیکل سپلائیز ہوتی ہیں, جو ہاسپٹل والے ہوتے ہیں, گلی محلے کے جو کلینکس ہیں, وہ سرنجز لگا کے جو ایک گورنمنٹ نے ایک ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ آپ نے انہی اداروں کو وہ میڈیکل سپلائیز دینی ہے, انجیکشنز دینے ہیں. وہ کچھ اس کی فیس ہوتی ہے منتھلی. وہ ہمارا میڈیکل کمپلیکس ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ آتے ہیں حکومتی نمائندے اور پر منتھ سارا ویسٹ ہمارا لے کے جاتے ہیں. اب کچھ لوگ اس کا سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں. اب کچھ میڈیکل یا کچھ جو کلینکس ہیں چھوٹے, وہ کیا کرتے ہیں اس خرچے سے بچنے کے لیے کسی بھی کچرے والے کو وہ دے دیتے ہیں یہ کچرا میڈیکل ریلیٹڈ, تو یہ تو بڑا خطرناک جو کہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے, اور وہ جا کے سیدھا پانی میں ڈسپوز آف کرتے ہیں. جب پانی میں ڈال دیتے ہیں. جب وہ پانی میں ڈسپوز آف ہوتا ہے تو وہ بائی سی کا جو بھی کنارہ ہوتا ہے وہ سی ویو پہ جب باہر آتا ہے, لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں, تو کسی کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ سرنج لگ جائے. یا میڈیکل آپ کو پتہ ہے اس میں کتنے جراثیم ہوتے ہیں, اس کو لوگ ہاتھ لگاتے ہیں. یا کچرا اٹھانے کے اندر بھی وہ جو کچرا ہوتا ہے نا وہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. سب سے زیادہ ڈینجرس وہ ہے جو سب سے زیادہ جو میڈیکل ویسٹ آپ کو جو نکلتا مطلب اس پر ہاسپٹل سے جو ویسٹ نکلتا ہے اس میں صرف میڈیکل اکوپمنٹ نہیں ہوتا بلکہ کچھ تو چیزیں انسانی اعضا کی بھی ہوتی ہیں. تو یہ اس کو بھی میرا خیال ہے سمندر بلڈ ٹیسٹ کی آپ کی وہ ٹیوبز ہوتی ہیں, سرنجز یوزڈ کی بھی سرنجز ہوتی ہیں, ریزرز ہوتے ہیں, اور پتہ نہیں جو جراثیم جس سے پھیلتے ہیں. اچھا اماد اس سے تو کہتے ہیں بڑے جراثیم ہوتے ہیں. تو یہی تو مسئلہ زیادہ ہے. تر آپ کی صفائی میں یہ چیزیں زیادہ آپ کو نظر آتی ہیں. ہم اس سائڈ نہیں جاتے, میں نے آپ سے کہا نا ہم ایسا ایریا کارڈن آف کرتے ہیں جو ایزی ہوتا ہے صفائی کرنے کے لیے. پھر ایک ایشو اور یہ آتا ہے کہ جو انڈسٹری کا ویسٹ ہوتا ہے سارا, وہ سارا پانی میں جاتا ہے. پھر ایک سیوریج لائن ہم نے اس طرح سے نالے بنا دیے ہیں یا خود بن گئے کہ وہ ساری سیوریج لائن اگر آپ میک ڈونلڈس کے پیچھے جائیں تو وہ ساری کنیکٹڈ ہے آپ کی بیچ سے. تو وہ لوگ جو نہانے جا رہے ہیں وہ پہلے نہیں, میں نے جب یہ جس ساحل دیکھا تو اس وقت تو نہیں تھی, خیر میرے سامنے ہی ساری, اتنا برا ہمارا ساحل نہیں تھا, بہت اچھا صاف ستھرا ساحل تھا, اور دنیا جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اسی طرح کا ساحل تھا. لیکن افسوس ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کیوں اس کو خراب رکھا ہوا ہے. یقیناً لوگ ہی خراب کرتے ہیں سب سے پہلے. اچھا یہ تو ساحل ہو گیا. اچھا شہر میں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ آپ کرتے ہیں اس طرح کمپین کرتے ہیں, وہ کون کون سی جگہیں؟ دیکھیں لوگ ہمیں جان رہے ہیں کہ ہم صرف بیچ کلین اپس کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارا مین کام کچھ اور ہے. ہمارا ایک مشن ہے جو کہ ہم پچھلے 10 سالوں سے لے کر چل رہے ہیں, 2015 سے 2025, کہ ہم نے نا پاکستان کو 2050 تک ایک عظیم ملک بنانا ہے. اب وہ کیسے بنے گا؟ صرف نام باتیں کرنے سے تو نہیں بن جائے گا. اس کے اندر ہم نے اپنے بنائے ہوئے اسکولز, ہمارے اسکولز ہیں پاکستان میں, ہمارے اسکل سینٹرز ہیں. اسکول بھی چلاتی ہے؟ جی
اوکے. ہمارے اسکل سینٹرز ہیں, اسکولز ہیں, ہمارے روٹی بینکس ہیں, ہمارے میڈیکل کمپلیکسز ہیں, ہمارے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے واٹر پلانٹس لگائے ہوئے ہیں, ہم نے واٹر ڈیم بنائے ہوئے ہیں پاکستان میں. اب ان چیز میں یونیک کیا ہے, وہ تو سب کر رہے ہیں, ہم بھی وہی کر رہے ہیں. یونیک اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے پروجیکٹس کے تھرو لوگوں کو امپاور کرتے ہیں کہ آپ نے کسی کے آگے بھی ہاتھ نہیں پھیلانا, عزت سے خریدنا ہے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی خریدنا سکھانا ہے. ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس میں ایک نامنل سی فیس ہے, وہ فیس لے کر ہم ان کو وہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے میڈیکل میں آج آپ کا علاج 1000-1500 میں ہوتا ہے, نارمل چیک اپ, میڈیسن, انجیکشن, یہ وہ ہم صرف 50 روپے میں کرتے ہیں. آج ایک روٹی آپ کو آپ کے اپنے 25. ڈاکٹر ہیں جی مطلب جی آپ کا اپنا پینل ہے؟ اپنا پینل ہے اوکے. ہمارا. جیسے آج آپ روٹی لینے جاتے ہیں آپ کو 25-30 روپے کی ملتی ہے, ہم وہ صرف 5-10 روپے کی دیتے ہیں وائٹ کالر لوگوں کو. آج آپ کسی اسکول میں جاتے ہیں, کسی اسکل سینٹر میں جاتے ہیں, کورس کرنے جاتے ہیں, کوئی خاتون جاتی ہے, کوئی شخص جاتا ہے, بچہ اسکلز کے جاتا ہے. کون سے آپ کے پاس وہ ہیں ہمارے پاس کورسز ہیں؟ اوور 25-30 کورسز ہیں, جس میں سلائی, کروشے, مہندی, انگلش لینگویج, کمپیوٹر کے بے تحاشا کورسز ہیں, اے آئی, گرافک, ویڈیو ایڈیٹنگ, بہت سارے کورسز ہیں. وہ ہم سارے سفید پوش لوگوں کو کرواتے ہیں اور اس کی کورس فری ہے, بس ایک نامنل سرٹیفکیشن کی ہم فیس لیتے ہیں تاکہ اسے یہ نہ لگے کہ اس کی عزت نفس مجروح کی جا رہی ہے فری میں کوئی چیز دے کے. پھر ایک ہمارا ایک مشہور زمانہ پروجیکٹ ہے رمضان بچت کیمپ کا, جو آپ نے شاید سنا ہوا ہو. مین حسن اسکوائر پہ ہم وہ لگاتے ہیں جہاں 10 روپے میں فروٹ کے جی, 10 روپے میں سبزی, 5 روپے میں روٹی اور 50 روپے میں کوئی بھی ایک مہنگا آئٹم جیسے چکن ہے, آئل ہے, رائس ہے, تو میٹ ہے. کتنے سال سے آپ کا یہ رمضان بچت یہ بازار رمضان ہو رہا ہے؟ بچت کیمپ ہم لگا رہے ہیں کوئی پچھلے 4 سالوں سے, یہ 4 ہمارا سال. 5th ایئر ہوگا اچھا, انشاءاللہ. کمنگ رمضان میں. یہ ہمارے سارے پروجیکٹس ہیں. پھر ہم نے 18 واٹر پلانٹس لگائے ہوئے ہیں پاکستان بھر میں, جہاں سے روزانہ 8000 لوگ فری آف کاسٹ پانی پیتے ہیں. ہمارے میڈیکل سے اب تک 40,000 سے زیادہ لوگ صحت یاب الحمدللہ ہو چکے ہیں. ہمارے خاتون جو ہمارا وومن روزگار سینٹر ہے, اسکلز جہاں پہ ہم دیتے ہیں, 700+ فیمیلز کو ہم کورسز دے چکے ہیں. اور یہ وہ خاتون ہیں, فیمیلز ہیں جو کہ اپنے گھروں کا ایک طرح سے اب فائنینشیل برڈن انہوں نے اٹھانا شروع کر دیا ہے, اپنے اسکول, کالجز, یونیورسٹی کی فیس دینا شروع کر دیا ہے. اپنے ماں باپ کو جو ہے نا انہوں نے ایک انفلکس دے دیا ہے فائنینشلی, تو وہ کورس کر کے اچھی طرح 25-30 ہزار روپے بھی کما رہی ہیں وہ. تو یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا ٹرانسفارمنگ پاکستان بائی 2050 کا, تو یہ سارے اس کے انڈر ہی چیزیں آتی ہیں. یہ تو چلیں بہت اچھی بات ہے کہ بجائے ہاتھ پھیلانے کے آپ اسے کوئی روزگار سکھا دیتے ہیں تاکہ وہ ساری زندگی اس روزگار کے ذریعے جو ہے وہ اپنی زندگی گزر بسر کر سکے. اچھا مجھے یہ بتائیں عماد, اتنے سارے آپ کام کرتے ہیں, میں تو سن کر بڑا حیران ہو رہا ہوں. اور اب مجھے یہ سمجھائیں کہ آپ کی جو این جی او ہے, اور بھی بہت ساری این جی اوز ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, باتیں وہ بھی بہت بڑی بڑی کرتی ہیں کہ وہ میڈیکل کیمپ اور ہاسپٹلس اور پتہ نہیں بلا بلا کیا کیا, لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کی باتیں زیادہ ہیں, کام کم ہیں. تو آپ کی جو یہ این جی او حماد فاؤنڈیشن ہے, کیا یہ واقعی میں ایک باقیوں کی طرح خالی نام ہے یا کوئی کام بھی ہے؟ ٹھیک, اچھا اس میں نا ایک چیز پہلے میں آپ کو کلیئر کروں کہ ہماری نا این جی او نہیں ہے. اب این جی او کیا ہوتی ہے اور ہم میں ان میں فرق کیا ہے کہ وہ لوگ فورن فنڈنگ لے سکتے ہیں, ان کو ٹیکس ایگزمپشن ہوتی ہے, وہ لوگ گاڑیاں یا دوسری چیزیں منگوا کے اس پہ ڈیوٹی معاف کرا سکتے ہیں. وہ سب پھر غلط کام یہیں سے شروع ہوتے ہیں. اور آج کل ایک اور بھی تو چل رہا ہے کہ آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے تو دے دیں. ہاں, آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے تو دے دیں, بلیک کا پیسہ وائٹ کر کے دے دیتے یہ چل رہا ہے نا بہت زیادہ. بالکل چل رہا ہے. تو یہ ہم نہیں کر سکتے بدقسمتی سے. اچھا, تو ہماری جو ہے وہ ہے یوتھ آرگنائزیشن. یوتھ آرگنائزیشن کیا کر سکتی ہے کہ ان کے اکاؤنٹ تو کھل جاتے ہیں بٹ انہیں اتنی ساری یہ جو ایزمپشن نہیں, مراحت کہہ سکتے ہیں آپ, وہ نہیں ملتی. مراحت معاف نہیں ہو سکتی. مراحت معاف نہیں ہو سکتی. مراحت تو مل سکتی ہے, معاف نہیں ہو سکتی. تو ہمارا بیسک یہی ہے کہ ہم ایک پاکستان کا سافٹ امیج ہم نے پروموٹ کرنا ہے. اور جہاں تک رہی بات کی واقعی پروجیکٹ کام بھی کرنا ہے یا نہیں, ہمارے سارے پروجیکٹ ڈیلی بیسس پہ کھلتے ہیں. لوکیشن ایوری تھنگ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے. کوئی بھی کسی بھی وقت جا کے چیک کر سکتا ہے کہ کیا واقعی کام بھی ہو رہا ہے یا صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہی ہے. تو حماد صاحب میں کسی وقت بھی جو ہے نا یہ چیک کسی بھی ضرور وقت کروں گا, آپ ابھی بھی کسی کو میں بھیج چیک سکتے کروں گا آپ بالکل کہ واقعی بے میں جھجک کہ ہو حماد کے. فاؤنڈیشن جیسا آپ بتا رہے ہیں ویسے ہی ہے یا پھر اس سے مختلف ہے. اچھا حماد, بلوچستان میں بھی آپ کے اسکول چل رہے ہیں آپ بتا رہے تھے, تو کیا طریقہ کار ہے وہاں پہ؟ کیونکہ بلوچستان میں میرا خیال ہے کہ ایجوکیشن کا بڑا ایک مسئلہ ہے, تو کس طرح سے اس کو آپ حل کر رہے ہیں؟ دیکھیں پچھلے 3.5 سالوں سے الحمدللہ ہمارا ایک اسکول چل رہا ہے بلوچستان میں جہاں پہ کوئی 200-250 بچے پڑھ رہے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے کبھی آج تک اسکول دیکھا ہی نہیں تھا,
اور جب ہمارا اسکول وہاں پہ کھلا تو وہاں جوش و خروش لوگوں کا اتنا زیادہ تھا کہ ہم ایڈمیشن ہمارے سمجھیں ایک ہفتے میں فل ہو گئے تھے، اور اب تک ہم مزید ایڈمیشنز نہیں لے سکیں. جو ہماری کیپیسٹی تھی 200-250 بچوں کی، ایون پیرنٹس لے کر آتے ہیں کہ آپ یہ ہمارے بچوں کا ایڈمیشن دیں، لیکن ہم نہیں دے سکتے، ہماری کیپیسٹی فل ہو گئی ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج وہاں پہ یہ تھا کہ وہاں کے بچے اردو نہیں بولتے تھے. اب الحمدللہ وہ بچے فر انگلش بول رہے ہیں. اچھا. پہلے ان کو ہم نے شفٹ کیا، وہ لوگ بولتے تھے براوی زبان. پہلے ہم نے ان کو براوی زبان سے شفٹ کیا بلوچی زبان پہ. بلوچی زبان سے ہم نے ان کو سکھائی اردو، کہ اردو میں بیٹا بات کریں. اردو سے ہم نے ان کو سکھائی انگلش. تو یہ 4 سٹیجز تھے جو کہ ہم 3.5 سالوں میں ہم نے کور کیے ہیں. کتنے بچے ہیں وہاں پہ ہمارے؟ آلموسٹ کوئی 200-250 بچے ہیں اس کے درمیان ہیں. اس کے علاوہ ساتھ وہ مدرسہ بھی پڑھتے ہیں، اسکول بھی پڑھتے ہیں، 3 ٹائم ان کو کھانا بھی دیا جاتا ہے. اسپورٹس میں بھی ہم ان کو انوالو کرتے ہیں، اور ہمارا انشاءاللہ یہ ٹارگیٹ ہے، ہم نے ان کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، روبوٹکس بھی پڑھانا ہے، تاکہ آنے والے سالوں میں 20-25 سال میں جب وہ پریکٹیکل لائف میں آئیں تو وہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج دنیا کے سامنے پروموٹ کریں. اور اس اسکول کی سب سے یونیک بات یہ ہے، ایک تو یہ فری ہے بالکل، لیکن اس کے جو جتنے بھی بچے ہیں نا، موسٹلی اس میں سے آرفن ہے. کسی نہ کسی بچے کا ماں باپ یا بھائی بہن یا کوئی رشتہ دار جاننے والا دہشت گردی کے واقعے میں شہید ہوا ہے. تو یہ جو بچے ہیں بڑا ایک سیٹ بیک لے کے ہمارے اسکول میں آئے ہیں، تو ان کو دنیا کی طرف واپس لے کر آنا یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج تھا. تو اس طرح کی اسکول بلوچستان میں اور کہاں کہاں کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ پورے بلوچستان، پورے پاکستان میں ہم یہ اسکولز کھول دیں، لیکن ظاہر ہے ہمارا ایک لمیٹڈ بجٹ ہے. ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے، لوگوں کو اس طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے کہ ہمارے پاس غیر ضروری ذرائع سے پیسہ آنا شروع ہو جائے. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کے علاوہ دوسرا اسکول بھی کھولیں، لیکن اس کا بجٹ اتنا ہمارا زیادہ ہو جاتا ہے. 2-3 ہمارے ٹیچرز ہیں وہاں، پھر ان کا کھانا پینا بچوں کا، پھر ان کا جو ہے نا اسپورٹس کی چیزیں، تو بڑا ایک ایکسپینسو چیز ہے یہ. ایسا لگتا ہے کہ ایکسپینسو نہیں ہے، بٹ یہ بہت ایک مشکل ٹاسک ہے. انشاءاللہ ہم کوشش میں ہیں کہ ہمیں اگر کوئی اسپانسر یا ملے، کوئی برانڈ کا اسپانسر ملے، تو ہم دوسرا اسکول بھی انشاءاللہ کھول دیں بلوچستان میں. اچھا، واٹر ڈیم کا آپ مجھے بتا رہے تھے، کوئی ڈیم بھی آپ نے بنایا ہے؟ جی، ہم نے KPK کے اندر 2023 کے اندر ایک ڈیم بنایا تھا. جب ایک ڈیم کا بڑا ایک سلسلہ چلا ہوا تھا، بارشیں بہت ہو رہی تھیں، تو وہاں کی ہماری ایک ٹیم نے ہمیں اپروچ کیا کہ جی ہم جگہ آپ کو ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ صرف ایک ڈیم بنا دیں. اور وہ جب بارش ہوتی ہے، پہاڑوں سے سارا پانی آتا تھا، گاؤں میں چلے جاتا تھا، گاؤں ڈوب جاتے تھے اور وہ ویسٹ ہو جاتا. تو ہم نے مینولی وہاں پہ بہت بڑی لیبر لگا کے، انجینئرز لگا کے ایک ڈیم اس میں تو بنایا. کافی اخراجات آتے ہیں. اور کتنی بہت بڑی جگہ ہے یا بہت چھوٹی سی جگہ ہے؟ تقریباً یہ ہے، اس کے اندر جو جب کیپیسٹی اس کی فل ہوتی ہے تو 94 لاکھ گیلنز اس کے اندر پانی آ جاتا ہے، اور ایک سال کے لیے 25 سے 30 ہزار لوگوں کا پانی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو ابھی تک الحمدللہ وہاں بارش ہوئی تھی جب لاسٹ سمرز میں، تو ابھی تک پانی ہے. اب ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ جب نیکسٹ بارش آئیں گی تو وہ انشاءاللہ اچھی طرح پانی بھر جائے گا اس میں. اور یہ کون کون سے ایریاز کو کور کرتا ہے آپ کا ڈیم وہاں یہ پہ؟ ہمارا جو ڈیم ہے یہ بنا ہوا ہے کرک، KPK کا ایک گاؤں ہے کرک، اس کا ایک گاؤں ہے جٹا اسماعیل کھیل. وہاں پہ ہماری ایک ٹیم کے ممبر ہیں ڈاکٹر عادل، ان کی بدولت ہم یہ ساری چیزیں جو ہے نا کر رہے ہیں الحمدللہ. اچھا حماد، اتنے سارے آپ کام کرتے ہیں تو کس طرح سے مینیج کر لیتے ہیں؟ ظاہر اس کے لیے تو کافی بڑی رقم چاہیے ہوتی ہے. تو کون ہیں آپ کے ڈونرز وغیرہ، یا پھر آپ اپنے طور پہ کرتے ہیں، یا کس طرح سے کرتے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ دیکھیں، ہمارا جو ایک یوتھ آرگنائزیشن ہے، ہم والنٹیرلی ڈونیشن ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ ہمارا سوشل میڈیا کھولیں گے یا جب مجھے بھی آپ سنیں گے، تو ہم کبھی بھی یہ بات نہیں کرتے، پیچھے نہیں لگتے لوگوں کے کہ آپ ڈونیشن ہمیں دیں ہی دیں، ہمیں بہت مسئلہ ہو گیا آپ ڈونیشن دیں. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ اللہ کا کام ہے، والنٹیرلی ہم کوشش کرتے ہیں کام کریں. تو اس میں جو ہم ڈونیشن بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ ساری ڈونیشن ہم والنٹیرلی ڈونیشنز ایکسیپٹ کرتے ہیں، جس کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی ہمیں خود اپروچ کرتا ہے، ڈونیشن دینا چاہتا ہے، مور دین ویلکم. ہم کسی کے پاس نہیں جاتے کہ جی آپ ہمیں جو ہے نا وہ ڈونیشنز دیں. پھر ہم کچھ برانڈس کو آن بورڈ کرتے ہیں. ظاہر ہے ہم جن زی کی ساری ہماری آڈینس ہے، تو وہ کچھ برانڈز ہمیں اپروچ کرتے ہیں کہ جی آپ کی جو نیکسٹ 10 ویڈیوز بنے، 5 ویڈیوز بنے، اس میں ہمارا صرف لوگو لگا دیں، ہمیں ٹیگ کر دیں، تو اس کے ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے. وہ ظاہر ہے پھر جو وہ اماؤنٹ آتی ہے وہ پھر ہمارے پروجیکٹس میں ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں. باقی پرسنلی میرا جو اپنا کام ہے فاؤنڈیشن سے ہٹ کے، میں تو پیسے نہیں لے سکتا اس چیز سے. میرا سپورٹس کا کام ہے جس کے تھرو میری ارننگ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ میں نے زیبس کراچی سے انٹرنیشنل ریلیشن میں گریجویشن کیا ہوا ہے، اور میری ایج 26 ایئرز ہے.
اور جب ہم نے یہ فاؤنڈیشن سٹارٹ کی تھی تو 2015 میں کی تھی، جب میری ایج 16-17-15 سال تھی. اسکول کے میں آخری سال میں تھا، او لیولس کے. اور تب سے ہی جب یہ مشن کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو 2050 تک بدلنا ہے. اور جو 2025 والا ہمارا یہ جو سال چل رہا ہے 29 دسمبر 2025، ہم انشاءاللہ حماد فاؤنڈیشن کی 10 سال کی گرینڈ سیلیبریشن بھی کرنے والے ہیں کہ 10 سال میں ہم کیا چینج لے کر آئے ہیں پاکستان کے اندر. اور یہ جو اتنی ساری این جی اوز ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں، انہوں نے اپروچ نہیں کی کچھ ڈونیشن آپ ہم سے لے لیں، یہ کام ہم نہیں کر سکتے آپ انہیں خود ڈونیشن کی ضرورت ہے، وہ ہمیں اپروچ کیوں کریں گے کہ آپ ہم سے ڈونیشن لے لیں؟ ہماری جو ٹارگیٹ آڈینس ہے ڈونیشنس کے حوالے سے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان میں امپاورمنٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم وہ دسترخوان لگا کے بڑے بڑے لوگوں کو بھی کلچر کی طرف نہیں لانا چاہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یار 30 دن اگر کوئی دسترخوان لگائے گا، 31ویں دن بھی اس کو ضرورت ہوگی کھانے کی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار آپ امپاورمنٹ کی طرف آؤ، مطلب ہم آپ کو ایسا کوئی روزگار دیں، ایسا کوئی اسمال بزنس سیٹ اپ دیں کہ آپ 30 دن کے اندر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور 1 سال 2 سال بعد آپ کسی اور کو سپورٹ کرنے کے قابل ہو جاؤ. تو ہم امپاورمنٹ میں بلیو کرتے ہیں. اچھا حماد، کوئی ایسی بات جو آپ کرنا چاہتے ہیں جو میں نہیں کر پایا؟ دیکھیں، پاکستان کے حوالے سے نا ہماری جو یوتھ ہے، ہماری جین زی بہت زیادہ مایوس ہے، ملک چھوڑ کے جانا چاہتی ہے، ایور ریڈی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر پاکستان میں کبھی بھی چینج آیا تو وہ جین زی اسٹوڈنٹس لا سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس ہمیں لوگوں نے نا بڑے تانے دیے کہ آپ تو سوشل میڈیا والی جنریشن ہے، آپ کو اتنا کوئی نہیں پتہ جو ہمیں پتہ ہے. آج میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں بالکل کہ جو ہماری جنریشن ہے وہ پاکستان کی سب سے زیادہ پولیٹیکلی بھی، سوشلی بھی، مورلی بھی سب سے زیادہ اویئر جنریشن ہماری ہے. ہم نے جتنے مسائل سوشل میڈیا پہ آواز اٹھا کے حل کروائے ہیں، پاکستان میں اس کی تاریخ ملتی ہی نہیں ہے. یا جو ہمارے آس پاس بھی ملکوں میں ہوا ہے وہ سب جین زی نے کیا ہے. تو جو اس وقت پاکستان، مجھے لگتا ہے کہ بڑی مجھے پازیٹیو وائب آتی ہے جب میں لوگوں سے ملتا ہوں، لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ جو ہماری جنریشن ہے وہ ریڈی ہے چینج کے لیے. بس ہمیں ایک پلیٹ فارم چاہیے. بہت شکریہ حماد. اور مجھے امید ہے کہ 25 دسمبر کو جو یوتھ جمع ہوگی اور جس طرح سے وہ صفائی کرے گی تو یقیناً انہیں بعد میں اس ساحل کو دیکھ کر افسوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہت ہی مشکل کے ساتھ وقت نکال کر ہمارے نوجوان جمع ہوتے ہیں اور صفائی کرتے ہیں، اور بڑی تکلیف ہوتی ہے جب وہ بعد میں یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر کوڑا پڑا ہوتا ہے، تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور میں اور سارے نوجوان، میری سب سے اپیل ہے کہ 25 دسمبر کو ساحل سمندر پر جمع ہوں اور اس عہد کے ساتھ کہ اب ہم اس ساحل کو اور پورے شہر کو صفائی ہونے کے بعد خاص طور پر دوبارہ خراب نہیں کریں گے. اسی پوڈ کاسٹ کے ساتھ مجھے زہیب جیجا کو اجازت دیں. اللہ حافظ.